کرامت کی تعریف یہ ہے کہ ولی سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو جائے، یعنی وہ بات کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، ولی سے اگر وہ بات ظاہر ہو تو وہ ولی کی کرامت ہے۔ آگے آپ نے بہار شریعت میں لکھا ہے، فرمایا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اگر کوئی بندہ اولیاء کی کرامت کا منکر ہے تو وہ گمراہ ہے۔ یا مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھ رہے ہیں، فرمایا جو کرامات اولیاء کا منکر ہے، نہیں ماننے والا، فرمایا وہ گمراہ ہے، اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، فرمایا یہ برحق ہے۔ اور 19واں سپارہ آپ اٹھائیں، قرآن کریم 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مکمل واقعہ بیان فرمایا، مکمل واقعہ لکھا۔ وہ جو تخت تھا وہ کتنی دور تھا؟ ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، پہلے میں عرض کر چکا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن آپ کی امت کے ولی آصف بن برخیہ تھے۔ آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کے آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ تو پھر اولیاء، کرامات اولیاء کو اللہ نے قرآن کریم میں بھئی اس واقعے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ تھا، اس وقت میں گزر گیا، اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کو بھی پتا تھا کہ اولیاء کی کرامات کا انکار کرنے والے بھی آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں بھی بتا دیا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ اور بھئی اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی میلوں دور، یہ گلی کا فاصلہ نہیں تھا، شہر کا نہیں، یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک سے تخت لانا تھا، دوسرے ملک سے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت کو لا سکتا ہے، اس کی کرامت برحق ہو سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اور تم سب سے بہتر امت ہو، تو پھر امت محمدیہ کا ولی جو ہے وہ کرامت نہیں دکھا سکتا؟ کیا اسے اللہ نے کرامت نہیں عطا فرمائی؟ تو کرامات اولیاء برحق ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نا جب بھی کوئی مرید وہ کعبہ میں جاتا، اس کو حج یا عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی، وہاں پہ جاتا تو جب طواف کرنے کے لیے کعبہ کے اندر جاتا نا، جب صحن کعبہ میں جاتا طواف کرنے لگتا، سامنے دیکھتا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہلے تشریف فرما ہے۔ اب خواجہ صاحب تو ہوتے تھے اجمیر میں، ایک بندہ گیا، اس نے دیکھا، پھر گئے، لوگ جاتے رہے، آخر یہ بات نہ پھیل گئی، کھل گئی بات، پھیلتی پھیلتی جب اجمیر بھی پہنچی نا، ایک دن پھر آپ رات کو جب حجرے میں گئے تو آپ کے ایک خادم نے، ایک مرید نے کمرے میں جا کر نہ دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح، پیر صاحب تو اندر جاتے ہیں، وہاں سے جو آتا ہے وہ کہتا ہے پیر صاحب وہاں تھے، تو میں دیکھوں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ وہ جب اندر گیا، حضور خواجہ غریب نواز حجرے میں گئے، وہ بندہ پیچھے گیا، جب جا کے دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا، بندے ہی کوئی نہیں۔ سامنے خواجہ صاحب اندر گئے ہیں، اندر بندے ہی کوئی نہیں۔ صبح جب فجر کا وقت ہوا تو حضور نے آ کے فجر کی نماز بھی پڑھائی، آپ نے نماز بھی فجر کی پڑھائی۔ لوگ حیران تھے، کسی نے پوچھا کہ حضور راز تو کھل گیا، اب معاملہ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لوگوں میں ساری رات کعبے کا طواف کرتا ہوں اور پھر صبح فجر کی نماز اجمیر میں آ کے ادا کرواتا ہوں۔ یہ حضرت خواجہ کا مقام ہے، ساری رات